اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے. پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں. اس میں جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعات سنا رہے ہیں, اب کچھ نیا لے کر آؤ. تو بھئی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر, نیا واقعہ ہو. تو پھر ہم بھی, جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا وہ جرنل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی, وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں. سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں, وہ تازہ ہوتے رہیں. تو وہ بار بار سنے جائیں گے, بار بار تازہ ہوں گے. جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے, ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو 2 بیٹے دیے تھے, اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں, بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا, شام میں, ارض شام. تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, اسماعیل علیہ السلام, کیا ہو گیا مجھے یار, یعقوب علیہ السلام, جن کا نام تھا اسرائیل لقب. پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے, واقعہ بتائیں, مصر چلے گئے تھے, بادشاہ بن گئے تھے. پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, جو بھی ہوتا تھا بادشاہ, اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں. لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی, صحیح ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا, اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے, ریاست آئی ہے, اللہ کی کتاب بھی آ گئی, اب تم جہاد کرو, اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ. وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے, جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا, بیت المقدس. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, ارض مقدس, جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے, مصر نہیں ہے. یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے, اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ, وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی, پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا, کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا. اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے, ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں. حضرت مریم کا بچے کی ولادت, عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر, پھر موسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا, یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات. یہ تاریخی واقعات ہیں. جو لوگ جاتے ہیں, اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے, بڑی زبردست جگہ ہے, اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور, ان جگہوں کی زیارتیں کرے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو. تو وہ کہنے لگے, وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں, پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا, جا کے دیکھ کر آؤ, اگر کمزور سے ہے نا کانگڑی پہلوان تو پھر تو جا کے لڑیں گے, اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی. حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو مشہور واقعہ ہے, بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا, دونوں جا کے لڑو, ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. قال رجلان من الذین یخافون, اللہ فرماتے ہیں ان میں 2 فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے, انعم اللہ علیہما, اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا. وہ کہنے لگے
کہ چلے جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا. جاؤ ہمت کرو, اللہ غلبہ دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا, اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو, اپنی عقل مت چلاؤ. وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار. موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی, اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں, ہارون کا, تو ہمیں کوئی حکم دے, ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ. یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر, اتنے تیرے انعامات ہوئے, سب کچھ ہو گیا, لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, فرعونیوں پر مینڈکوں کا, جوؤں کا, آگ کا عذاب, خون کا عذاب, ہر طرح کے عذاب دیکھے. اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے, میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا, 40 سال تک نہ یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے, اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی, ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں, خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا, جب کام آئے تو, اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, نبی نے, اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا, بہانے تراشنے لگے, تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے, جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے. آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو, غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار, کہتے ہیں اس کو کیا پتا, اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے. صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا ان میں اکثر غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو, تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حضرت علی غریب تھے, مسکین, پیسے ویسے نہیں تھے, جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے. زہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبتی. حضرت عثمان مالدار تھے, حضرت عمر بھی غریب تھے. تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟
غریب ہوتے ہیں.